السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف عرب کے لیے نہیں، صرف اس وقت کے لیے نہیں، کسی مخصوص قبیلے اور گروہ کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اور قیامت کی دیواروں تک دنیا میں آنے والا آخری انسان بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں اب کوئی بھی اگر قابل قبول دین ہے تو اسلام ہے۔ اگرچہ تمام نبی اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا یہ ہر شخص پر لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا اور رسول بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی لازمی تھا کہ جیسے ہی حالات مناسب ہوں تو اس وقت دنیا کے ہر کونے میں اپنی نبوت اس کا اعلان بھی کیا جائے اور لوگوں کو دین کی دعوت بھی دی جائے۔ تو جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد حالات سازگار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جتنے اس وقت بادشاہ تھے، امراء تھے، ان سب کو خط لکھنا شروع کیے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کی تفصیل بیان کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اصحمہ نجاشی، ان کی طرف جو خط لکھا اور انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ اس لیکچر میں بھی مختلف خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام لکھے تھے ان کی کچھ تفصیل آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جو ہے وہ شاہ مصر کے نام لکھا۔ اس کا لقب تھا مقوقس، نام اس کا تھا جریح بن متی، اور اس کا لقب تھا مقوقس۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جو اس وقت مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اہل قبط، قبط کہتے ہیں مصر والوں کو، اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے یہ خط بھجوایا۔ جب یہ خط پڑھ کے سنایا حضرت حاطب بن ابی بلتع نے، تو پھر ان سے یہ بھی کہا کہ اس زمین پر تم سے پہلے، یعنی مصر کی بات کر رہے تھے، کہ اس زمین پر تم سے پہلے ایک ایسا شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ وہ فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے اعلیٰ پروردگار رب ہوں۔ تو کہا تم سے پہلے اس زمین میں ایک شخص گزرا
جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے آخر اور اول سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر اس کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ لہٰذا دوسروں سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ تو مکوکس نے کہا ہمارا دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہاں جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ تو حضرت حاتم بن ابی بلتع نے کہا کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ اور دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو قریش سب سے سخت مخالف ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی، لیکن عیسائی سب سے قریب رہے۔ اور پھر کہا میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ اور جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ اسی کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا، یعنی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تم نے پا لیا ہے۔ پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ اسی کا حکم دیتے ہیں، یعنی دین مسیح میں جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسی دین کی روح سے ہی، اس دین کی تکمیل کرتے ہوئے ہی ان پر لازم اور فرض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو مکوکس نے کہا میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے، نہ وہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ بات کو نکالتے ہیں، یعنی ظاہر کرتے ہیں اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا میں مزید غور کروں گا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے احترام کے ساتھ لیا اور ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ایک ڈبے میں اس کو مہر لگا کے رکھ دیا اور اپنی لونڈی کے حوالے کر دیا، اور پھر اپنے ایک کاتب کو بلایا جو عربی لکھنا جانتا تھا، اور پھر خط لکھوایا کہ محمد بن عبداللہ کے لیے مکوکس عظیم قبط کی طرف سے آپ پر سلام، اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز اور اکرام کیا، آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ اور مقام حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلام۔ اس نے دین قبول نہیں کیا، لیکن ایک اچھے انداز سے یہ خط لکھ کر اور یہ تحفے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب حضرت حاتم بن ابی بلتع کو واپس بھیج دیا۔ اور جب یہ تشریف لائے واپس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لونڈیوں میں سے حضرت ماریہ قبطیہ تھیں ایک، اور ایک حضرت سیرین تھیں، تو حضرت ماریہ قبطیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا، اور پھر انہی کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور دوسری جو لونڈی تھی جناب سیرین، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے حوالے کر دیا، اور جو خچر تھا اس کا نام تھا دلدل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد جو اہم خط ہے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کو لکھا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور انہیں کہا گیا کہ یہ خط جو ہے وہ بحرین کے سربراہ کے حوالے کر دیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس بحرین کے سربراہ نے اپنے کسی بندے کے ذریعے خط یہ بھجوایا اس کو، یا شاید حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روانہ کر دیا۔ خیر جو بھی معاملہ ہوا، یہ خط جو ہے اس کے تک پہنچ گیا، اور جب یہ خط اس کے سامنے پڑھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے اس کے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی، یعنی جو مجوسی ہیں ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا جس کا نام خسرو پرویز تھا، تو اس نے خط لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو۔ اور جب اس بات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور پھر اس بدبخت کے ساتھ بڑا برا انجام ہوا۔ خیر، اس نے یہ کیا کیا کہ جو گورنر تھا یمن کا باذان، پہلے جو ابتدائی لیکچر ہیں ان میں نے ان کا ذکر بھی کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ باذان ایک فارس کی طرف سے، شاہ فارس کی طرف سے ایک شخص مقرر تھا جو یمن میں گورنر تھا، اور اس کی معاونت میں اور بھی بہت سارے فارسی وہاں ہوا کرتے تھے۔ تو باذان کو اس نے خط لکھا کہ حجاز میں سے یہ جو شخص ہے جس نے مجھے خط لکھا، تم 2 مضبوط اور توانا بندے اس کے پاس بھیجو، وہ اس کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کریں۔ تو اس نے باذان نے فوراً تکمیل کی، دو جو بھٹے کٹے بڑے جو توانا مرد تھے فوج میں سے، ان کو منتخب کیا اور ایک خط دے کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بھیج دیا۔ اور اس خط میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ نکلیں اور کسریٰ کے پاس جا کے اس کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ جب یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے، ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور داڑھی جو ہے وہ مونڈ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا اور فرمایا ان سے پوچھو فطرت کے خلاف چہرہ بنانے کا ان کو کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا جی جو ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں حکم دیا۔ اس میں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں پست رکھوں۔ خیر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہمیں آپ کے پاس باذان نے بھیجا ہے، اور اس کو شاہ ایران نے یعنی کسریٰ نے خط لکھ کر حکم دیا ہے، اور انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے ساتھ لے جائیں اور کسریٰ کے دربار میں پیش کریں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ پھر وہ دھمکیاں دیں انہوں نے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آپ فرمایا آپ کل مجھ سے ملاقات کرو۔ اللہ اکبر، وہ چلے گئے۔ اور پھر اسی رات یہ واقعہ پیش آیا کہ خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود کسریٰ یعنی فارس کا حکمران بن گیا۔ یہ منگل کی رات تھی، 1 جمادی الاولیٰ اور 7 سنہ ہجری۔ اللہ اکبر۔ صبح وہ بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سارے معاملے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے تم کو بھیجا ہے اس کا تو یہ حال ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے اب وہ تخت پر براجمان ہے۔ وہ کہنے لگا کچھ ہوش سے بات کریں، کیا کہہ رہے ہیں آپ کی پہلی جو جسارت تھی بہت معمولی تھی کہ آپ نے اپنا نام شاہ کسریٰ جو شاہ ایران ہے اس سے پہلے لکھا تھا، تو یہ جسارت جو ہے آپ کی وہ جو ہے نظر انداز نہیں کی گئی۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں بہت بڑی ہے، کیا آپ کی یہ بات جا کے ہم بادشاہ کو بتا دیں؟ میں تم جاؤ اور اس کو یہ بات بھی بتاؤ اور اس کو اس بات کی بھی خبر دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کے رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے ان کے قدم نہیں جا سکتے۔ اور تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے، باذان کے پاس پہنچے اور ان کو ساری بات اور تفصیل بتائی۔ اور ظاہر یہ کوئی انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں کہ فوراً خبر آ جاتی۔ کچھ دن گزرے یا کچھ ہفتے گزرے تو کسریٰ کا جو نیا
شاہ ایران تھا شیرویہ، اس کا خط ان کو موصول ہوا۔ اس نے تفصیل لکھی کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، اور اب اس وقت میں حاکم ہوں، اور جس شخص کے متعلق میرے باپ نے لکھا تھا ابھی اس کو کچھ نہیں کہنا جب تک کہ میرا دوبارہ اس کے متعلق کوئی حکم تمہارے پاس نہ پہنچے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ جو خبر آج ہمیں اتنے ہفتوں بعد پہنچ رہی ہے، اور ایک سر بمہر جو سیلڈ ایک لیٹر تھا وہ ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے علاوہ ابھی اس علاقے میں خبر ہی کسی کو نہیں، ابھی ہم نے خط پڑھا، تو اتنے ہفتے پہلے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں خبر دے دی، تو یقیناً وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ مسلمان ہو گئے، اور جتنے بھی فارسی یہاں پر موجود تھے باذان کے ساتھ جو شاہ کسریٰ کی طرف یہاں مقرر تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم خطوط میں سے ایک وہ خط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو لکھا، جو عیسائیوں کا بادشاہ، دو ہی سپر پاورز تھیں، ایک ایران اور ایک روم۔ ایران کے بادشاہ کو خط لکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو بھی لکھا۔ حضرت دحیہ کلبی، حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے یہ خط وہاں بھجوایا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا کہ یہ دور جاہلیت میں اپنے قبیلے کی تمام پیدا ہونے والی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ کسی سفر میں دور دراز گئے ہوئے تھے، ان کے ہاں پیچھے بیٹی کی ولادت ہوئی، جب یہ کچھ سالوں بعد واپس آئے تو بیٹی بڑی ہو چکی تھی، باتیں کرنے لگ گئی تھی، کچھ سال 2-2.5 سال اس کی عمر ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے پھر اس کو ساتھ لے گئے، اور وہاں اس کے لیے کھدائی کی، بچی مٹی سے کھیل رہی تھی، اور آخر پھر ان کے دل میں اس وقت رحم نہ آیا، اپنی بیٹی کو وہاں پر زندہ دفن کر دیا۔ بعد میں جب مسلمان ہوئے اور بڑا اس بات پہ یہ روتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جب واقعہ یہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ ایسی قبول فرمائی کہ جب بھی جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تو ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بھی بخشا۔ تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بنو کلب سے تھا، تو ان کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے یہ خط جو ہے وہ شاہ بصرہ کو دیا، اور شاہ بصرہ نے ان کو پھر آگے روانہ کر دیا، اور یہ خط لے کر کیسر کے پاس پہنچ گئے۔ کیسر یعنی شاہ روم، جس کا نام ہیرکل تھا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جو بھی ایران کا سربراہ ہوتا تھا اسے کسریٰ کہا جاتا تھا، جو مصر کا سربراہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا، جیسے ہمارے ہاں جو بھی سربراہ ہوتا ہے ہم اسے پرائم منسٹر کہتے ہیں، تو ایسے ہی جو روم کے اندر سربراہ ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اس کو کیسر کہا جاتا تھا۔ تو اس کیسر کا نام تھا ہیرکل۔ جب اس کے پاس خط پہنچا، اس نے اپنے افراد کو، درباریوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو، اگر اس خطے سے جہاں سے یہ خط آیا ہے، اس علاقے سے کچھ تاجر اگر آئے ہوں تو ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو یہ لوگ آئے، اور قریش کی ایک جماعت جس میں جناب ابو سفیان بھی موجود تھے، ظاہر ہے یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے، اور پھر یہ سارا واقعہ انہوں نے خود بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد ظاہر ہے پھر امن ہو گیا تھا، ان کے لیے تجارت کے راستے کھل گئے تھے، تو یہ قافلوں کے ساتھ ان کا آنا جانا بالکل کھلا ہوا تھا۔ تو یہ شام جو ہے تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور بیت المقدس یعنی ایلیا میں یہ موجود تھے کہ ہرقل نے ان کو بلایا، اور اپنے دربار میں ان کو سب کے سامنے جو ہے کھڑا کیا، اور کہا یہ جو شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم سب میں سے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ نسبت کے اعتبار سے سب سے قریبی کون ہے؟ اس وقت جتنے بندے وہاں موجود تھے ان سب میں قریبی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب ابو سفیان تھے۔ اب ابو سفیان کا رشتہ بھی تھوڑا سا سمجھاؤں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کے دادا تھے عبد مناف، اور ایسے ہی جو ابو سفیان کے دادا امیہ کے دادا بھی عبد مناف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور ابو سفیان کا یہ ہے نسب، ان کا اصل نام تھا ابو سفیان کا صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور
ابو سفیان کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سب سے قریبی رشتہ دار ابو سفیان تھے، وہاں موجود تھے۔ تو وہ آگے ہوئے، کہنے لگے جی میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں اس شخص کا۔ تو وہ ہرقل نے کہا کہ اس کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پشت پر بٹھا دو، اور اپنے، کیونکہ وہ ترجمان کے ذریعے گفتگو کر رہا تھا نا، ظاہر ہے وہ عربی تو نہیں بولتا تھا، جو ترجمان تھا اس کے ذریعے اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس کر دو، میں اس شخص سے، اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کروں گا، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تم جھٹلا دینا اور بتا دینا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنے پر میرے قبیلے میں میری بدنامی ہو جائے گی تو میں یقیناً غلط بیان نہیں کرتا، جھوٹ بولتا وہاں پر۔ لیکن اب چونکہ سارے پیچھے موجود تھے تصدیق کرنے کے لیے، تو ہرقل نے پھر سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے وہ بہت اونچے نسب والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، یعنی عبد مناف کی اولاد میں سب سے زیادہ مرتبہ ہاشم کا، اور ان کے بعد پھر بہت بڑا مرتبہ عبد المطلب کا، اور ان کے پوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہرقل نے پوچھا کہ کیا یہ بات، یعنی یہ جو نبوت کا دعویٰ ہے، ان سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے خاندان میں؟ کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ ان کا یہ مجھے بتاؤ کہ ان کی پیروی کرنے والے کو بہت بڑے بڑے امراء ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں، کمزور افراد جو غریب ہیں، ماڑے سے ہیں، وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ان کا نہیں جی، تعداد تو ان کی بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے پھرا بھی ہے کہ دین چھوڑ دے، مرتد ہو جائے اور اس سے الگ ہو جائے؟ پر نہیں، چونکہ انہوں نے تجربہ تو بڑا کیا تھا نا، ابو سفیان اور اس کے سارے ساتھیوں نے صحابہ پہ ظلم اور زیادتی کی انتہا تو کی تھی، اور دل سے مانتے تو تھے کہ کچھ تو ہے مسلمانوں میں، اتنا ظلم، اتنی زیادتی اور اتنی مار پیٹ برداشت کر لیتے ہیں، دین نہیں چھوڑتے۔ تو کہنے لگا نہیں، یہ دین چھوڑ کے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ اکبر۔ ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اسے، اس دعویٰ کرنے سے پہلے کیا تم لوگوں نے مشاہدہ کبھی کیا کہ وہ جھوٹ بولتا؟ ابو سفیان کہنے لگے نہیں۔ ان کا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ ہرقل نے کہا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے صرف اسی بات پہ تھوڑی سی گرہ لگانے کا موقع ملا، ورنہ مجھے یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے عہد پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس نے کبھی بدعہدی تو نہیں کی، لیکن ہم اس کے ساتھ ابھی ایک صلح کی مدت گزار رہے ہیں، تو پتہ نہیں کہ وہ اس کو پورا کرتا ہے کہ نہیں۔ یعنی کچھ تو کہنا تھا نا، پوری گفتگو میں ان کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور ظاہر اس وقت وہ دشمنی پر قائم تھے۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے کبھی جنگ کی اس سے؟ ابو سفیان کہنے لگے ہاں کی ہے۔ تو پوچھا تمہاری جنگ کیسی رہی؟ ان کا ہماری برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی ہم انہیں نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ تو ہرقل نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا جو کچھ کرتے تھے، جن کو پوچھتے تھے، سب کو چھوڑ دو، اور ہمیں وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کو، قرابت داری کو ملانے کا حکم دیتے ہیں، اور حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس کو کہو، یعنی ابو سفیان کو بتاؤ کہ میں نے تم سے پوچھا اس شخص کا نسب کیسا ہے، تم نے بتایا وہ اونچے نسب کا ہے۔ دستور یہی ہے، نبی اپنی قوم کے سب سے اعلیٰ اور اونچے نسب سے آیا کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی بات کہی، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تم نے بتایا نہیں۔ اگر تم کہتے ہاں ایسا ہوا ہے تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے اسی بڑے کی نقل کر رہا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کیا ان میں کوئی بادشاہ گزرا؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر تم مجھے بتاتے کہ ان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں یہ کہتا کہ یہ اپنے اس جو پہلے بادشاہ گزرا ان میں، اس کی حکومت اور اختیار کی طلب میں سب کچھ کر رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے کیا تم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا؟
تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کوئی شخص لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ بڑے پتے کی بات ہے، اور واقعی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل، اور جس کو سمجھ آ جائے اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ ہرقل کو سمجھ تو آئی، لیکن پھر ایک اور بھی چیز ہے، اللہ عمل کی توفیق بھی دے۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت، دیانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں یہ سچے ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ خیر، اس نے بھی یہی کہا کہ جو شخص لوگوں پہ جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ لوگ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں کمزور ہیں یا طاقتور ہیں؟ تم نے بتایا کمزور ہیں، تو یہی لوگ ہی سب سے پہلے نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ جو عمراء ہیں اور بہت جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردار، ان کو بعد میں توفیق ملتی ہے۔ حتیٰ کہ ویسے دنیا میں اصول یہ ہے، جو اونچی جگہیں ہوتی ہیں نا، روشنی وہاں پہلے پہنچ جاتی ہے، یعنی پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے سب سے پہلے وہ روشن ہوتی ہیں، اور گہری وادیاں بعد میں روشن ہوتی ہیں۔ لیکن اسلام اور نبیوں کی پیروی میں یہ حساب الٹا ہے، جو نیچے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، معاشرے میں ذرا کم تر ہوتے ہیں، وہ پہلے سعادت لے جاتے ہیں، اور بڑوں بڑوں کو توفیق بعد میں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، اس نے کہا یہی طریقہ کار ہے، نبیوں کی ایسی پیروی کرتے ہیں لوگ۔ پھر کہتے ہیں جی میں نے تم سے پوچھا کہ دین قبول کرنے والا کیا کوئی دین کو چھوڑتا بھی ہے؟ تم نے بتایا نہیں، اور حقیقت یہی ہے، جب ایمان کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا میں نے تم سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی بدعہدی کی؟ تم نے بتایا نہیں۔ تو پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، نبی بدعہدی کر ہی نہیں سکتے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر میں نے تم سے پوچھا وہ کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ ایک رب کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، بت پرستی سے منع کرتے ہیں، نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی، ان سب چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بہت جلد میرے ان قدموں کی جگہ کا مالک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، یعنی جس جگہ میں کھڑا ہوں، یہ زمین کا حصہ جہاں آج میرے قدم ہیں، یہ میرا دربار، میرا محل اور یہ شہر، سب کچھ اگر جو تم نے بتایا ہے وہ سچ ہے، اور سچ ہی تھا، تو کہنے لگے بہت جلد وہ وقت آئے گا میرے ان قدموں کی جگہ کا مالک وہ شخص ہوگا۔ اور کہا میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ ان کے پاس پہنچ سکوں گا تو ان سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، یعنی میں اہتمام کر کے جاتا ان کے پاس، اور اگر ان کے پاس ہوتا ان کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا۔ جب خط پڑھ کے فارغ ہوا تو ہرقل تو دل سے اسلام کو سمجھ چکا تھا، لیکن اس کے درباری جو ہیں اس کے مخالف ہو گئے اور آوازیں بلند ہونے لگ گئیں۔ تو اس نے پھر ان کو تو باہر نکال دیا جو عرب سے آئے ہوئے تھے، ابو سفیان ان کے ساتھی، اور پھر دربار میں جب دیکھا اس کو اندازہ ہو گیا اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حمایت کا اعلان کیا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اور میری بادشاہت جو ہے وہ چھن جائے گی۔ تو اس بد نصیب نے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اچھی طرح چھان پھٹک کر لی، تصدیق اور تحقیق کر لی، جان لیا اور اعلان بھی کیا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور نبیوں کی یہی صفات ہے جو تم نے بیان کی ہیں، اور سچ ہے تو میرے پاؤں کی زمین کا مالک وہ ہوگا۔ لیکن بادشاہت کی حرص، اللہ اکبر، اقتدار کی حرص وہ اتنی غالب آئی کہ یہ اسلام قبول نہیں کر سکا۔ خیر، جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے تو جناب ابو سفیان جب باہر نکلے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بڑا زور پکڑ گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ اور ابو کبشہ کون ہیں؟ جناب حلیمہ کے خاوند حارث، ان کا جو لقب تھا وہ ابو کبشہ تھا، کنیت ان کی ابو کبشہ تھی۔ تو عرب کے اندر دیکھیں یہ چیزیں کس قدر یاد رکھی جاتی تھیں، کس نے کس کا دودھ پیا، کون کس کا رضائی بیٹا، ایک تو نسب ہے نا اس کا کہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، اس کا پردادا کون ہے اور اس کا باپ کون تھا، ایک تو یہ نسب ہے نا جو ولادت کے حساب سے۔
اور رضاعت کے حساب سے بھی چیزیں یاد رکھی جاتی تھیں. اب دیکھیں کتنے سال گزر گئے اور ابو سفیان کس چیز کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ ابو کبشہ کا بیٹا، کیونکہ آپ سلم کے رضائی باپ تو تھے نا جناب حارث، تو کہنے لگے ابو کبشہ کا بیٹا، اس کا معاملہ تو بڑا زور پکڑ گیا ہے، یہ جو رومیوں کا بادشاہ ہے وہ بھی ڈرتا ہے ان سے. اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں نا ایک یقین بیٹھ گیا کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ آپ سلم جو ہیں ان کا معاملہ، ان کا دین، وہ ہر چیز پہ غالب آ جائے گا. حتیٰ کہ جب فتح مکہ ہوئی اللہ نے توفیق دی، جناب ابو سفیان مسلمان ہو گئے. ادھر کیسر روم نے یہ کیا کہ اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن متاثر بہت تھا. اس نے جناب دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سا مال اور کپڑے ان سے نوازا اور تحائف دیے آپ سلم کے لیے. وہ سارے تحائف لے کے جب واپس آ رہے تھے تو حسمہ نامی ایک مقام تھا، تو قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا، ڈاکہ مارا اور سارا سامان لوٹ کر لے گئے. تو حضرت دحیہ کلبی مدینہ پہنچے، اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھے آپ سلم کے پاس پہنچے، سارا معاملہ بیان کیا. آپ سلم نے، چونکہ ان کے ساتھ جو ہے یہ قبیلہ جو جذام بنی جذام ہے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ بھی تھا اور ان میں سے بہت سے افراد اس قبیلے کے مسلمان ہو چکے تھے، اور ان مسلمانوں نے حضرت دحیہ کلبی کی مدد بھی کی تھی اس وقت. لیکن آپ سلم نے دیکھا کہ یہ بدعہدی ہے تو زید بن حارثہ کے ساتھ 500 افراد کو بھیجا. انہوں نے جا کر پھر حسمہ اسی مقام پر جو ہے گئے اور جو ہے قبیلہ جذام رات کو شب خون مارا، ان پہ حملہ کیا، کافی بندے ان کے قتل کیے گئے، اور ان کے جو جانور تھے مویشی، ان میں 1000 اونٹ، 5000 بکریاں اور 100 سے زیادہ عورتیں اور بچے تھے، وہ قیدی بنائے لے آئے. تو وہ جو افراد ان میں پہلے مسلمان ہو چکے تھے ان میں حضرت زید بن رفاع رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ سلم سے جو ہے آپ سلم خدمت میں حاضر ہوئے، فریاد بھی کی، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، اس بات کی وضاحت بھی کی کہ ہم نے دحیہ کلبی کی مدد بھی کی تھی. تو پھر آپ سلم نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور سارا مال غنیمت بھی واپس کر دیا اور تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا. ایسے ہی آپ سلم کے اہم ترین خطوط کے اندر ایک وہ خط ہے جو آپ سلم نے بحرین کے حاکم منذر بن ساوی کے نام لکھا تھا. تو حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کے ان کے پاس پہنچے. تو انہوں نے جب خط پڑھا، اللہ نے ان کو توفیق دی، مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے پھر آپ سلم کے لیے خط جو ہے لکھوایا اور لکھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا. بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نگاہ سے دیکھا اور اسلام قبول کر لیا، بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود بھی آباد ہیں اور مجوس بھی، آتش پرست بھی، لہٰذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے. اس کے جواب میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منذر بن ساوی کی جانب، تم پر سلام ہو. میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں. یاد رہے، جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے لیے ہی بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور اس کی حکم کی پیروی کرے گا تو وہ میری ہی پیروی کرے گا، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ہی ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے. میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا، لہٰذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہیں کریں گے. اور جو یہودی ہیں اور مجوسی ہیں اگر وہ اپنے دین پر قائم رہیں تو ان پر جزیہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیں. ایسے ہی اس کے بعد ایک دو اور خطوط ہیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ.